نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سب کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ سب نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں عورتوں کی نماز کے بارے میں چند مسائل اور نماز کا طریقہ سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس نئی ویڈیو میں نماز کے شرائط کے بارے میں جانیں گے، اس لیے کہ نماز کے شرائط اور فرائض کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے، اس لیے کہ شرائط اور فرائض کا جب تک ہمیں علم نہ ہوگا تب تک ہم صحیح طور پر اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکیں گے۔ اس لیے ہم سب پر لازم و ضروری ہے، اگر فرائض اور شرائط اگر چھوٹ جاتے ہیں تو ہماری سرے سے نماز ہی نہ ہوگی، بلکہ ہمیں پھر سے نماز دہرانی پڑے گی، یعنی دوبارہ پھر سے نماز ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ نماز جب ہوگی ہی نہیں تو ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو خدا را آپ سب علم والے بنیے، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات کو جانیں اور صحیح طور پر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز بآسانی آپ سب تک پہنچتی رہے۔ اب سب سے پہلے جانیں گے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں۔ نماز کی شرطیں 6 ہیں، یاد رکھیے گا، جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، یعنی نماز ہی نہ ہوگی، سرے سے ہی نماز نہ ہوگی۔ طہارت یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس پر نماز پڑھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چیز یاد رکھیے کہ طہارت نماز میں شرط ہے، تو جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا اور پھر اس کپڑے کا پاک ہونا جس کپڑے میں نماز ادا کرنے جا رہا ہے، اور اس جگہ کا بھی پاک ہونا جس جگہ پر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہ شرط ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر مس ہوتی ہے، اگر نہیں پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ نماز سرے سے ہی نہ ہوگی۔ یہ طہارت ہو گیا۔ نمبر 2، ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا، اور اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی یعنی کالا پن بال کا چمکے تو نماز نہ ہوگی، جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ستر عورت میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ مرد حضرات اپنے بدن کا کم سے کم اتنا حصہ چھپائیں جو ناف کے نیچے کا ہے اور گھٹنوں تک اسے چھپائیں۔ اگر اس حالت میں نماز اگر ادا کریں گے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے۔ اور عورتوں کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ کسی بھی اعضاء کا دکھانا جائز بھی نہیں ہے، اور اگر ایسی حالت میں اگر پڑھی کہ ہاتھ، پیر یا پھر جو ہے سر کے بال یا پھر اتنا پتلا روپٹہ اوڑھا ہے کہ جس سے بال کی چمک ظاہر ہو، ایسا روپٹہ اگر عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی، بلکہ اتنا موٹا روپٹہ اوڑھے جس سے بال کی سیاہی چھپ جائے، یعنی بالوں کا رنگ یا اس کے بالوں کی چمک نظر نہ آئے۔ استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اگر قبلے کی سمت میں شبہ ہو یعنی شک ہو تو کسی سے دریافت کرے، یعنی کسی سے پوچھ لے اس طرف ہے۔ اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کر کے بعد جدھر دل جمے
یعنی کوئی اگر بتانے والا نہیں ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا قبلہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنے دل کو جمائے کہ سورج کو دیکھے اور سمتوں کو دیکھے، اس کے بعد ایک تصور بنا لے کہ قبلہ شاید اس طرف ہوگا، اور اس طرف دل جما کر نماز ادا کر لے۔ پھر اگر بعد نماز معلوم ہو کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ یعنی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا بھی شرط ہے، اور اگر ہمیں قبلہ معلوم نہ ہو، اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور ہمارے دل میں یہ تھا کہ اس طرف یعنی اس سمت قبلہ ہے، اور ہم نے اس سمت رک کر کے نماز ادا کر لی، تو ہماری نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں معلوم پڑ جائے کہ قبلہ تو دوسری طرف تھا، لیکن ہمارا دل مطمئن تھا کہ قبلہ اس طرف ہے، اگر اسی کے ساتھ ہم نے نماز ادا کر لی تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ چیز الگ ہے کہ نماز میں ہمارا دل کہے نہیں قبلہ جو ہے دوسری طرف ہے، تو اب نمازی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے نماز میں گھوم جائے، اس لیے کہ یہاں دل کی نیت ہے، یعنی دل کا تصور ہے، اور دل کا تصور جس طرف ہو اسی طرف نماز ہوگی۔ اگر آپ نماز کی حالت میں بھی ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ارے نہیں قبلہ تو لیفٹ طرف نہیں یعنی رائٹ کی طرف ہے، تو اب آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل کی بات مانیں اور نماز کی حالت میں ہی گھوم جائیں۔ اگر آپ نہ گھومیں تو آپ کی نماز نہ ہوگی۔ اب اس کے بعد وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہ ہوگی، جس کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ سب پہلے سن چکے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیوز بنائی ہے، اس میں آپ وقت کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وقتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس وقت کون سی نماز ادا کی جاتی ہے اور کس نماز کا وقت کس وقت سے کس وقت تک رہتا ہے، تو آپ سب اسے بھی جو ہے ضرور دیکھیں۔ اور پانچواں نیت، یعنی دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں، یعنی جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی میں ہی نماز کی نیت کریں، بلکہ آپ جو ہے اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اردو وغیرہ میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور نیت ہو جائے گی۔ اور یوں کہے نیت کی میں نے، اور نیت کرتا ہوں میں یہ نہ کہے، بلکہ جو ہے یہ کہے کہ نیت کی میں نے، نیت کرتا ہوں نہیں، بلکہ آپ یہ الفاظ جو ہے استعمال کریں کہ نیت کی میں نے، جیسے فجر کی آپ پڑھ رہے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ہے نا، سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر، تو نیت کی میں نے کہا کریے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں، تو ایسا نہ کہیں، بلکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نمبر 6 تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے کر جاتے ہیں، اور اس انگوٹھے سے ہم اپنے کان کی لو کو لگاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر، ساتھ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طریقے سے نیت باندھتے ہیں۔ تو جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کہنا شرط ہے۔ یہ بات اور ہے کہ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور بعض کہتے ہیں نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہ ضروری اور اہم ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا، تو اللہ اکبر کہنا بھی شرائط میں شامل ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ان 6 شرائط میں سے اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز نہ ہوگی۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حق سننے اور حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔